حضرات محترم، جہاں سیرت النبی کے فوائد لکھے گئے ان میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فائدہ یہ ہے پڑھنے کا کہ حضور کی ذات سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو کریم آقا کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لولا معرفتنا بسیرتہ لما احببناہ علیہ السلام، علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اگر حضور کی سیرت کو پڑھا نہ جائے اور اس کو جانا نہ جائے تو محبت صحیح طریقے سے پیدا نہیں ہوتی، اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ لکھا، فرمایا حضور کی سیرت کو جاننا نجات ہے اور آپ کی ذات سے لا علم رہنا ہلاکت ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے اس کے ایمان، اسلام اور کیفیات کے اندر برکت نصیب ہوتی ہے۔ علامہ ابن حزم الظاہری اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل اس میں ارشاد فرماتے ہیں فلو لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزۃ سوا سیرتہ لکفا بہا من معجزہ، فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا سوائے آپ کی سیرت کے تو آپ کی سیرت ہی سب سے بڑا معجزہ ہے کہ غیر مسلم بھی اگر آپ کی سیرت کو پڑھے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا۔ تو آپ کی سیرت معجزہ ہے اور آپ کی سیرت اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ اور ایک اور فائدہ بیان کرتے ہیں، ان سیرتہ مفتاح من مفاتیح فہم القرآن الکریم، کہ حضور کی سیرت کو پڑھنے سے قرآن کا فہم نصیب ہوتا ہے۔ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صفحات پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی سمجھ آتی ہے۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ اور دیگر صحابہ فرماتے تھے کان النبی قرآنا یمشی علی الارض، کہ ہمارے آقا زمین پہ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کی زندگی متجسد قرآن تھی۔ وکان خلقہ القرآن، اور آپ کے اخلاق طیبہ قرآن کی عملی تصویر تھے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے قرآن کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نجمن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یک بارگی نازل نہیں ہوا، اور جیسے جیسے سیرت کا کوئی واقعہ ہوتا اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوتی۔ تو جب بھی آپ نے ان آیتوں کو سمجھنا ہوگا جو سیرت کے واقعات سے جڑی ہوئی ہیں تو لا محالہ آپ کو ضیاء النبی شریف اور سیرت کے صفحات کو کھولنا پڑے گا، ان واقعات اور شان نزول کو سمجھنا پڑے گا، پھر ہی قرآن کی سمجھ آئے گی۔ میں صرف 2 مثالیں یہاں عرض کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی ایک آیہ پاک ہے سورۃ الانفال، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اب اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے میرے حبیب، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اگر اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو صرف ترجمہ سمجھ میں آئے گا، حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس آیت کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو پھر اس واقعے کی طرف جانا پڑے گا کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو سارے مسلمان ان میں سے 3 حصے صحابہ کے ہو گئے۔ ایک حصہ مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گیا، ایک حصے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا کے حفاظت شروع کر دی، تیسرا گروہ صحابہ کا مشرکوں کو بھگانے کے لیے ان کے پیچھے نکل گیا۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو اس کی تقسیم میں اختلاف پیدا ہوا۔ جنہوں نے جمع کیا تھا انہوں نے کہا یہ ہماری محنت ہے، ہم نے جمع کیا ہے، اس میں ہمارا حصہ زیادہ ہے۔ جو حضور کی حفاظت کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم نے آقا کی حفاظت کی، اس میں ہمارا حصہ ہے۔ جو مشرکین کے پیچھے گئے تھے تو ایک طبعی جو ہے وہ اختلاف جب پیدا ہوا، حضور کے پاس حاضر ہوئے، تب یہ آیت نازل ہوئی یسألونک للانفال، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے
الانفال للہ والرسول، یہ مال غنیمت کسی کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں صلح جوئی کرو۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر سچے مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی ہے اور قرآن پاک ان کے اخلاق کو سنوار رہا ہے۔ اسی طرح آخری مثال عرض کرتا ہوں، سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اگر اس آیت کو بھی سیرت النبی کے واقعات سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے، کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں ہوا، 12,000 مسلمان اس پہلی دفعہ ایک غزوے میں جمع ہوئے، تو بعض مسلمانوں کے منہ سے نکل گیا کہ آج 12,000 ہماری تعداد ہے، آج قلت تعداد کی وجہ سے ہم شکست نہیں کھائیں گے، آج ہم حاوی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کا توکل اور اعتماد تعداد پہ چلا گیا اور میری ذات کی طرف توجہ نہ رہی، تو پھر تربیت فرمائی اور فرمایا ہم نے فی مواطن کثیرہ، بہت سی جگہ تمہاری مدد کی ہے، وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن کو یاد کرو، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھا لگنے لگی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، جیتی ہوئی بازی پلٹنے لگی، دشمن غالب آنے لگا، پھر تم نے مل کے اللہ کو پکارا، اس کی مدد کو آواز دی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تو پہلے زمین تنگ ہو گئی تھی، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، فرمایا پھر اللہ نے اپنی مدد نازل فرمائی، سکینت نازل فرمائی اور ایسا لشکر نازل فرمایا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب میں مبتلا کیا، وذالک جزاء الکافرین، اور یہ کافروں کی جزا ہے۔ تو یہ 2 مثالیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیے ربیع الاول شریف کے اس مہینے میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم جو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت رکھتے ہیں، تعلق خاطر رکھتے ہیں، آپ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مرید تو حضور ضیاء الامت کے ہوں، ہم مرید تو جانشین حضور ضیاء الامت کے ہوں، تعلق ہمارا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے ساتھ ہو، ہمارے گھر میں ضیاء النبی نہ ہو، ہمارے گھر میں ضیاء القرآن نہ ہو، ہمارے گھر میں ضیاء حرم نہ ہو، تو پھر ہم نے اپنے شیخ طریقت کے فیض کو حاصل نہیں کیا۔ ربیع الاول شریف کا پیغام ہم سب کے لیے یہ ہے کہ آؤ ضیاء النبی کو عام کریں، حضور کی سیرت کی روشنی کو عام کریں، اور سیرت کو اس نگاہ سے پڑھیں کہ ہم نے رب کے قرآن کو سمجھنا ہے، اور ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کو شانہ بشانہ رکھتے ہوئے ہم ان سے اکتساب فیض کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربانیاں فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ جو ربیع الاول شریف کے یہ دن آ رہے ہیں، اللہ تعالی بیرا شریف اور پوری امت مسلمہ میں عید میلاد النبی کے جلوس کو مزید رونق عطا فرمائے، ہمیں اس میں پوری تیاری کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب میلاد آپ سب یہاں آئیں اور اس محفل نور میں شرکت کریں جو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور سے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہے، اور اب جانشین حضور ضیاء الامت اس کی صدارت فرماتے ہیں، اور صبح 3 بجے سحری کے وقت وہ محفل یہاں پہ سجتی ہے جسے محفل صبح بہاراں کہا جاتا ہے۔ وہ صبح بہاراں کی محفل کہ ساری بہاریں جس بہار پہ قربان، ساری صبحیں جس صبح پہ نثار ہیں، اس صبح میں ہم یہاں جمع ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سنیں گے، حضور کے میلاد کو سلامیاں پیش کریں گے، اور اس محفل پاک کی برکات سمیٹنے کے بعد جلوس میں شریک ہوں گے۔ اس